ڈاکٹر عادل سلطان یہ فرمائیے گا کہ بظاہر اگر آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو انٹرسٹ اگر دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نیشنز کے لیے یا جو چاہے وہ طالبان رجیم ٹائپ کا ایک جتھا بھی ہو کہ جو ان کے اپنے کور انٹرسٹ ہے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی وہی ہوتی ہے. یقینی طور پہ سب سے بڑا انٹرسٹ تو افغانستان کا اپنا ہے کہ وہ اس کا سرحد کھلے, پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھلے, ان کا امیج کچھ بہتر ہو. وہ ان کو یو این کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے بڑے اسپانسرز ہیں ٹیررزم کے آج بھی, اور انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کیا ہے. دنیا کی کسی 2-3 ملکوں کے علاوہ ان کے کسی سے پراپر ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات بالکل تیزی سے ٹھیک ہوں اور معمولات جو ہیں بحال ہوں. اسی طرح سے جو ریجن کے دوسرے ملک ہیں, ایون پاکستان کا بھی ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے بہترین تعلقات ہوں, ٹریڈ چلے اور ہمارا ایکسس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ ریسٹور ہو. اور پھر سب سے اور کرٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کا بھی ہے, جو کہ ان ٹاکس کو اسپانسر کر رہا ہے. ایک پورا جو آر بی آئی ہے, روڈ اینڈ جو انیشیٹو ہے اس کے لحاظ سے, اور پھر سی پیک کے لیے کرٹیکل ہے یہ ایکسس کھولنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو, چاہے وہ سی پیک ہو, چائنا کا بہت بڑا اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ حالات پرسکون ہوں. تو اب اگر کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کسی صورت سے ٹی ٹی پی کو, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ گروپ ہے, اس کو ابینڈن نہیں کرنا چاہتے. جی کامران صاحب شکریہ. جو آپ نے سارے بتایا جو طالبان کا, میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کا کیپیسٹی کا ایک ایشو تو ہے. ایک کنٹری جو پچھلے تقریباً 50 سال کے اندر جنگ میں رہا ہے, ان کے گورننس کے ایشوز ہے, پھر انٹرنل فیکشنز ہیں, جو گروپس ہیں ان کے, جس طرح سے اوور آل تو کہتے ہیں کہ ایک طالبان رجیم ہے, لیکن ان کے اندر انٹرنل ڈویژنز بھی بہت زیادہ ہیں. تو جیسے آپ نے کہا بالکل لاجیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, بیکاز یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے اسٹیبلٹی آئے, اور پھر ان کے تعلقات اپنے نیبرز کے ساتھ ٹھیک ہوں. ان کی اکانومی جس طرح سے تباہ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ٹریڈ جو آپ نے شروع میں ایک بیانیہ دیا, سب سے زیادہ نقصان تو افغانستان کو ہو رہا ہے. نہ وہ ٹریڈ کے ذریعے باہر سے کر سک رہے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, پھر سنسیئرٹی کا ایشو ہے. اور آئی تھنک جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنے بھی یا جو میرے کو پینلسٹ تھے جو کہہ رہے تھے مختلف پیس پروسیسز ہوئے ہیں, اس مرتبہ جو چائنا نے اپنا جو ایک طرح سے رول کردار کر رہے ہیں, اور وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے بہت زیادہ انٹرسٹ اس پہ ہے. افغانستان میں ان کی کافی ساری انویسٹمنٹ ہے. پھر ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک, جو پاکستان سے جاتا ہے, جو کافی ڈسٹرب ہوا ہے, بیکاز جتنے بھی ٹیرر انسیڈنٹس ہوتے ہیں بلوچستان میں یا کے پی میں, اس کا اثر ان پہ پڑتا ہے. تو چائنا کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب افغانستان میں کوئی اسٹیبلٹی آئے, یا وہ گورننس جو ہے ان کی کوئی کسی سمت چل پڑے. پھر ایکسٹرا ریجنل پاورز بھی ہے, اور کچھ ہمارے نیبرز وہ بھی, جیسے آپ نے اپنے شروع میں بیان کیا تھا, ان کا بھی ایک انٹرسٹ تو یہی ہے, بیکاز یہ خالی پاکستان اور افغانستان کی بات نہیں ہے. تو قباحت کیا ہے ڈاکٹر صاحب, قباحت کیا ہے, سب سے بڑی قباحت کیا ہے, تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ابھی؟ جیسے میں نے کہا, میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ تو ان کا ایک کیپیسٹی کا ہے, جو انٹرنل گورننس کا ہے. دیکھیں ایک ملک جو 50 سال سے جنگ میں رہا ہے, اور پھر اتنے زیادہ فیکشنز ہیں اس کے اندر, تو کیپیسٹی نہیں ہے. جو کنسنسس ہے اپیرنٹلی ٹھیک ہے, ایک ان کی ایک ہم کہتے ہیں طالبان ایک, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اتنی آرگنائزڈ اتھارٹی نہیں ہے, اتنی ایک پراپر اتھارٹی نہیں ہے, اور ایک پراپر سسٹم ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی ان کی کوئی ڈکری ہے یا کوئی ڈیسیشن ہے یا گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے یا کوئی چیز کو انفورس کرنا ہے, تو ان کی وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو کچھ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں, میں ایک ریالٹی بیسڈ ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ جو کنٹری اتنا عرصے سے جنگ میں رہا ہے, اور جس کے اندر مختلف فیکشنز کو مختلف کنٹریز نے یوز کیا ہوا ہے.
تو ابھی کہنے کو تو طالبان کی گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو کچھ دوسرے گروپس ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کو پھر دوسرے کنٹری سپورٹ کر رہے ہوتے، اسپانسر کر رہے ہوتے تاکہ یہاں پہ کچھ حالات خراب کیے جائیں. تو یہ تو ایشو ہے ان کے ساتھ، اور یہ ایک ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور سارے کے سارے فیکشنز جو ہے اس کو ایگری کر جائیں گے، میرا خیال اس وقت یہ ذرا مشکل کام لگ رہا ہے ان کے ساتھ.